اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ معزز حاضرین، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ایمان بالآخرت یعنی حیات ثانی کے موضوع سے قرآن کریم کی چند آیات کو لے کر اس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ لے جانے کی کوشش کروں گا جو مسئلہ ہر اہل ایمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ جب تک ہمارا ایمان آخرت کی زندگی پر مضبوط نہیں ہوگا، ہماری اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم کبھی آخرت رخی زندگی اختیار کرنے والے نہیں بن سکتے۔ ہمارے اخلاق، معاملت داری، ہمارے کردار کے اندر تبدیلی جب ہی آئے گی جتنا ہمارا ایمان آخرت پر مضبوط رہے گا۔ یعنی بندے کو اس بات پر ایمان مضبوط ہوگا کہ ایک دن مجھے موت آنے والی ہے اور مجھے اللہ کے یہاں پر پیش کیا جائے گا۔ میرے اس دنیا میں نے جو کچھ اعمال کیے، اچھے کیے یا برے کیے، ان کا حساب و کتاب مجھ سے لیا جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بعد میں انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ لیکن دیکھیے ہمارا یعنی جس طریقے سے ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کو اگر ہم آج کی اس دنیا کی ہماری زندگی کے اندر رکھ کر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہماری روزانہ کی مصروفیات، ہماری روزانہ کی زندگی، تو اس طرح یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان ہمارا کمزور ہے۔ یعنی زبان سے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے ہم اس کا انکار، روزانہ ہم اس کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو سورہ نوح کی دو آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ایک آیت کا نمبر 17 ہے، دوسری آیت کا یعنی 17 اور 18 دو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے اس دور میں جو ہم داخل ہو چکے ہیں، آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ملحدین کی آج کے اس دور میں کثرت ہے۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں ملحدین کی کثرت نہ صحیح، لیکن آپ نیو سٹی میں اگر نکل کر چلے جائیں گے یا پھر اسی طریقے سے ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں ویسٹ کی طرف آپ چلے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ملحدین کی کثرت ملے گی۔ یعنی ایسے اشخاص سے آپ کا ناطہ پڑے گا کہ وہ اللہ، آخرت، یہ تمام کی تمام چیزوں کا انکار کر دیں گے۔ آخرت، رسالت، انہیں ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ صرف یہ کہیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک اتفاقی حادثہ ہے، یہ دنیا، یہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہے، وجود میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد میں دنیا میں جو زندگی ملی ہے یہی ایک زندگی ہے۔ مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے، کوئی آگ میں جل کر ختم ہو جائے گا، کوئی پانی میں جا کر جانوروں کی، مچھلیوں وغیرہ کی غذا بن جائے گا، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ تو اس بات یعنی یہ ملحدین ہیں جو اس طریقے کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ یا اس طریقے کا عقیدہ، اس طریقے کا ایمان صرف آج کے اس دور میں نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں گے، آپ کے دور میں بھی اگر ہم پہنچ جائیں گے تو ہمیں قرآن کریم کے مطالعے کے بعد میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی منکرین آخرت موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس طریقے کے سوالات بار بار اٹھائے گئے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کی روشنی میں ان کو جوابات دیے۔ اور پھر قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں آج کے اس دور میں ملحدین کو جوابات دینے کے لیے، تو قرآن کریم تو بے شمار آیات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ کبھی نباتات کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کبھی مردہ زمین کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کبھی انسان کو خود دلیل کے طور پر اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک بہترین انداز انسان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے پیش کیا ہے۔
وہ یہ کہ اللہ رب العالمین، جیسے آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو آخرت پر ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ بلکہ جتنے مذاہب اس دنیا کے اندر ملیں گے، وہ یہودی رہے، عیسائی رہے، یا ہماری پڑوس میں بسنے والی قوم ہندوازم رہے، یہ تمام کے تمام آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں منکرین آخرت کے سامنے اس کائنات کو پیش کیا تاکہ کسی باغی انسان کو انکار کی کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ رکھے۔ آپ دیکھیں گے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 39 اٹھا کر تو آپ کو پتا چلے گا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ زمین کو مردہ حالت میں دیکھتے ہیں۔ یعنی گرما کا موسم آ جائے، آپ زمین پر نظر ڈالیے، اس کی ہریالی ختم ہو جائے گی، جھاڑوں سے درختوں سے اس کے پتے ختم ہو جائیں گے، یعنی مردہ حالت میں ہم زمین کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں زمین مردہ حالت میں ہے، لیکن اسی مردہ زمین کو زندگی دینے کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ یہی مردہ زمین کچھ ہی دنوں کے بعد میں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جس اللہ نے مری ہوئی زمین کو زندگی دی، وہی اللہ مرے ہوئے تمام کے تمام انسانوں کو کل قیامت کے دن دوبارہ زندگی دے گا۔ انہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت تھی، یعنی منکرین آخرت کے سامنے انسانوں سے قریب، یعنی انسانوں کے بالکل قریب کی مثال کون؟ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک انسان نباتات کے بیچ میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور نباتات کے بارے میں یہ اچھی طریقے سے علم رکھتا ہے۔ ہر سال اللہ رب العالمین نباتات کو مارتے ہیں، دوبارہ زندگی دیتے ہیں، نباتات کو موت دیتے ہیں، دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ یہ عمل ہم بار بار اپنی زندگیوں کے اندر اس زمین کے اوپر دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین دلیل اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے قرآن کریم کے ذریعے پیش کی ہے۔ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی کہ منکرین آخرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، سوال کرتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے کے بعد ہمیں زمین میں دفن کر دیا جائے، ہم مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں، تو کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ ہمیں زندگی ملے، ہماری دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب ہم سے لیا جائے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ ٹھیک اسی طریقے کی باتیں آپ کو آج کے اس دور میں بھی ملیں گی، اسی طریقے کے سوالات، کوئی نیا سوال نہیں ہے، وہی پرانا سوال لا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میں مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندگی کیسے ملے گی؟ یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس قول کو سورہ رعد کی آیت نمبر 5 میں نقل کیا اور فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ جو سوال کرتے ہیں، آپ کو تعجب ہوتا ہے اس پر کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے، ہمارا پورا وجود ختم ہو جائے گا، تو کیا ہمیں دوبارہ نئی زندگی دی جائے گی؟ ان کے اس سوال کو حل کرنے کے لیے دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسان کو خود دلیل بنایا، دلیل بنا کر انسان کے سامنے پیش کر دیا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا، لیکن اللہ نے اس انسان کو ایک نطفے کے ذریعے دنیا کے اندر لا کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر آپ 1 دیکھیں گے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا،
یعنی انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ دلائل اللہ رب العالمین نے انسان کے سامنے پیش کر دیے۔ پھر دلائل کا انداز آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے اس کائنات کی ایک ایک چھوٹی بڑی چرند پرند نباتات جمادات بے شمار چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اٹھایا، انسان کے سامنے پیش کیا، تاکہ انسان آخرت کی زندگی پر انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ جب تک انسان کا ایمان آخرت کی زندگی پر مضبوط نہیں ہوگا تو وہ اپنے لیے آخرت رخی زندگی اختیار ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ کو نماز پڑھنے والے مسلمان ملیں گے، روزہ رکھنے والے مسلمان ملیں گے، اور حج کرنے والے عمرہ کرنے والے مسلمان ملیں گے۔ لین دین معاملے داری آپ کر کے دیکھیے، اس کے اندر یعنی یہ پورے مسلمان، جیسے قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کہ اعرابی یعنی بدو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے۔ نہیں، مومن اپنے آپ کو مت کہو، بلکہ تم اپنے آپ کو مسلم کہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ایمان جب انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی آخرت رخی زندگی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی سے معاملہ کرتا ہے تو سامنے والے کو اپنے سامنے خدا کو کھڑا ہوا پاتا ہے۔ وہ اللہ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، اگر میں اسے دھوکہ دوں گا، اس کے ساتھ یعنی جھوٹ کا کوئی معاملہ کروں گا تو یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ رہے گا۔ تو اس طریقے سے روز آنا جس کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ وہ جیتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ مرتا ہے تو آخرت کے لیے، معاملہ کرتا ہے تو آخرت کے لیے۔ تو اس طریقے سے اس دنیا کی زندگی، اس کے اعمال، اس کا اخلاق، اس کا کردار روزانہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اس کا ایمان آخرت پر مضبوط ہے۔ تو دیکھیے اس بات کو یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین دلیل کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھنے والے ہیں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی ایک مقدار کے ذریعے زمین پر اتارا ہے۔ یعنی پانی ایسے ایک نالے کی شکل میں پانی کو نہیں چھوڑ دیا، ایک ایک خطرہ کر کے جس شہر کو، جس باغ کو، جس پیڑ کو، جس انسان کو، جس پیاسے کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا ہی پانی دیا جا رہا ہے۔ زیادہ دے دیا جائے تو کھیتی باڑی تباہ و برباد ہو جائے، کم کر دیا جائے تو کسی کی موت واقع ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے یہاں پر جو بات فرمائی بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم ایک مقدار میں جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق پانی اتارتے ہیں اور اسے زمین میں کھڑا کر دیتے ہیں، زمین میں روک دیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اے انسانوں تم یہ بھی سن لو کہ ہم اس بات پر بھی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں کہ اسے دوبارہ واپس لے کر چلے جائیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اسی پانی کے بعد میں یہ پانی زمین میں جاتا ہے، اس کے بعد مختلف قسم کے میوے ہم تمہیں اس پانی کے ذریعے سے دیتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ تمہیں میوے دیتے، انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ منکرین آخرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، وہ سوالات اٹھاتے تھے اور ان کے سوالات کے جوابات وحی کی روشنی میں دے دیے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے چلے جاتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے آخرت رخی زندگی سمجھانے کے لیے، اس زندگی کے بعد میں آنے والی زندگی کو سمجھانے کے لیے ایک سسٹم، ایک نظم ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بنایا کہ روزانہ انسان کو موت دی جائے، دوبارہ اسے زندگی دی جائے۔
یعنی ایکسرسائز کروائی جائے، جس طریقے سے فوجی ہیں یا پولیس میں بھرتی ہونے والے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، یا کسی بھی شعبے میں آپ داخلہ لیں گے تو انہیں پہلے ٹرین کیا جاتا ہے، تو ٹھیک دوسری زندگی آخرت کی زندگی کے لیے روزانہ انسانوں کو ایکسرسائز، ان کو مشق کروائی جاتی ہے آنے والی ایک دوسری زندگی کے لیے، لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہم اس جانب کبھی توجہ نہیں دیتے۔ چھوٹی موٹی دعائیں ہمیں جو سکھائی جاتی تھی وہ انہی دعاؤں میں سے دیکھیے، روزانہ جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں دعا پڑھائی، ہمیں یاد دلائی گئی، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اے اللہ آپ کا نام لے کر مرتا ہوں، دوبارہ زندہ یعنی زندگی مجھے دی جاتی ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے جب انسان سو کر جاگتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے موت کے بعد میں مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، اور ہم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ کس بہترین انداز میں روزانہ مشق کروائی جا رہی ہے۔ انسان روزانہ مرتا ہے، دوبارہ زندہ ہوتا ہے، سونے سے پہلے اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کل دوبارہ مجھے یعنی میں دوبارہ جاگوں گا، میرے خاندان والوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات کروں گا، تجارت کروں گا، کل کے معاملے حل کروں گا، اسے اس طریقے سے یقین ہوتا ہے۔ تو آخرت کی زندگی، حیات ثانی پر بھی اہل ایمان کو اسی طریقے سے یقین ہونا چاہیے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پر اس مسئلے کو اللہ رب العالمین نے حل کر دیا، فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، اور جن پر موت کا وقت نہیں آتا، جن پر موت کا وقت نہیں آتا، نیند کی حالت میں ان کی روحوں کو قبض کر لیا جاتا ہے، اور جن پر موت کا وقت ہو چکا ہے ان کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے۔ نیند میں تھے، بس وہیں پر ختم ہو چکے، اب یہ نہیں جاگتے، ہمیشہ کے لیے ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی، یعنی ان کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے۔ اور جن پر موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کی روحوں کو دوبارہ واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ذرا غور کرو، روز کے سونے میں، جاگنے میں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی کئی نشانیاں موجود ہیں۔ انسان کتنی غفلت کی زندگی گزارتا ہے، دیکھیے اسی غفلت کی زندگی سے ہمیں جاگنا ہے۔ کب جاگیں گے؟ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ عربی زبان میں عربی میں کرنا اچھی بات ہے، لیکن عربی میں کرنے کے بجائے ہم اپنی زبان میں اس کا مطالعہ کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، غور و فکر کرے، ایک ایک آیت کو لے کر بیٹھ جائیں، اس میں غور و فکر کریں اللہ رب العالمین کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے کیا ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، کس قسم کی تبدیلی ہمارے اندر لانا چاہتے ہیں، اس تبدیلی کے بعد میں معاشرے کے اندر میرا کیا کردار بنانا چاہتے ہیں، سوسائٹی کو کس طریقے سے تیار کرنے کے لیے مجھ سے کنتم خیرہ امت اخرجت للناس کہہ کر کام کاج لینا چاہتے ہیں، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ ہم ان تمام کی تمام ذمہ داریوں سے غافل ہیں، تو ہم قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں گے، یعنی بہترین انداز میں، جو انداز قرآن کریم نے اختیار کیا ہے تو لوگ آخرت کی زندگی کو سمجھیں گے۔ لیکن ہم اس طریقے سے آخرت کی زندگی کو یعنی قرآن کریم کے ذریعے آخرت کی زندگی کو سمجھانے کے بجائے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اس طریقے سے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کو لیتے ہیں اور آخرت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے کہ بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور لوگ صحیح طریقے سے آخرت کی زندگی، حیات ثانی کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو روزانہ مشق کروائی جا رہی ہے، روزانہ زندگی دی جا رہی ہے، روزانہ موت دی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں جیسے قرآن کریم کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
تم خود اپنے آپ کے اندر غور و فکر کرو، ہم تمہیں اپنی نشانیاں اے انسان تمہارے اپنے اندر دکھائیں گے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ تو یعنی دوبارہ زندگی کی شہادت کے سلسلے میں اب جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے جنین، جو ماں کے پیٹ میں نشو و نما پاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک پیڑ اور پودے کا ظہور یعنی ایک بیج سے یا چھوٹی سی گٹلی سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے جنین کا ظہور جو ہے وہ ایک نطفے سے یا پانی کی ایک بوند سے ہوتا ہے۔ اب سورہ انعام کی آیت نمبر 95 میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، کہ اللہ وہ ہے جو زمین میں گٹلی اور بیج کو پھاڑنے والا ہے۔ اللہ تعالی مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو نکالنے والا ہے۔ اے لوگو تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ یہ مثال اللہ رب العالمین نے حیات ثانی کے لیے یعنی گٹلی ان اللہ فالق الحب والنوا کہا، پھر یخرج الحی من المیت کہا، یعنی زندے سے مردے کو نکالنے والا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک بیج، ایک گٹلی مردہ ہے، جب اسے زمین میں ڈال دیا جائے اور اس کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے کی جائے تو یہ ایک بیج، یہ ایک گٹلی، جس طریقے سے انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے، کوئی عمارت کی تعمیر کرنے سے پہلے ایک نقشہ کاغذ کے اوپر تیار کرتا ہے، بعد میں اس کی تعمیر کرتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی گٹلی یا بیج کے اندر اسی طریقے سے ایک پیڑ کا اور اس کے میوے کا یا اس طریقے سے جو کچھ یہ دینے والا ہے، اس کا پورا نقشہ اس چھوٹی سی بیج کے اندر موجود ہے۔ اور جب زمین میں جاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اسے غذا پہنچائی جاتی ہے، تو اس کے بعد میں آپ کچھ سال کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ریزلٹس دینا شروع کر دیتا ہے۔ صرف یہی ہے نہیں، بلکہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے نباتات کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے آپ کے مکان میں کوئی درخت، کوئی جھاڑ موجود ہے، آپ اسے کاٹ دیجئے، اس کا وجود ختم کر دیجئے، تیل ڈال کر جلا دیجئے، لیکن پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے آسمان سے بارش ہوگی، پھر یہ زمین کو ایک سوئی کی شکل میں پھاڑ کر زمین سے باہر نکلے گا۔ کچھ سال خاموشی اختیار کیجئے، پھر وہی شکل، جو پھل دیتا تھا، جو پھول دیتا تھا، کاربن لینا، آکسیجن دینا، وہی اپنی پرانی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے مرے ہوئے نباتات کو دوبارہ بار بار زندگی دیتے چلے جاتے ہیں، تو کیا وہ اللہ کی ذات مرے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اقرار کرنا پڑے گا اللہ رب العالمین یقیناً انسان کو دوبارہ زندگی دیں گے۔ وہ اس لیے کہ سائنسی اعتبار سے سائنسدانوں نے جو تجربے کیے، ان تجربات کی روشنی میں بھی اگر کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، جس طریقے سے آپ یہ عمارت پر نظر ڈالیں گے، کئی ہزاروں لاکھوں اینٹوں کے مجموعے کے بعد میں ایک عمارت آپ کے سامنے کھڑی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہر ایک انسان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں سیلز موجود ہے، اور ہر ایک سیل کے اندر انسان کا زیروکس موجود ہے۔ اور آپ شاید اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان مر جائے لیکن اس کے سیلز نہیں مرتے، اور ایک سیل کے ذریعے دوبارہ انسان کو زندگی دی جاتی ہے۔ اسے قبر میں دفن کر دیا جائے، انسان کا وجود ختم ہو جائے، لیکن انسان کے سیلز ہرگز نہیں مرتے۔ جیسے ہی انہیں دوبارہ زندگی کا سامان ملے گا، یہ پھر سے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ درخت یعنی جھاڑ وغیرہ نباتات پر آپ روشنی ڈالیے، ان کے سیلز زمین کے اندر جڑوں کی شکل میں موجود رہتے ہیں۔ انسان کا وجود ختم ہو جائے، اس کے جسم کو مٹی کا کر مٹی کے اندر ختم کر دے، لیکن اس کے جو سیلز رہتے ہیں یہ کبھی نہیں مرتے۔
آپ دوسرے طریقے سے بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سائنسدانوں کے تجربات، تو اس چیز کو آپ اپنے سامنے رکھیے کہ ہر 10 سال میں انسان کی صرف میں انا کے علاوہ یہ جو انسان کا جسم آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر 10 سال میں یہ جسم ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر میری عمر 45 سال 44 ایئرس اگر میری عمر ہے، یعنی 40 سال میں نے کراس کر لیے، تو 4 مرتبہ میرا یہ جسم ختم ہو چکا ہے. 4 مرتبہ یہ جسم ختم ہوا، مجھ کو نیا جسم دیا گیا ہے. یعنی سائنسدان جب یہ تجربے کر کے اس بات کو ثابت کر دے تو ہم ایمان لے آتے ہیں. یعنی میرے یہ ہاتھ وہ ہاتھ نہیں ہے، یہ چہرہ وہ چہرہ نہیں ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے دوبارہ زندگی پر ایمان لانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے بتائیے. سائنسدانوں نے ایسے تجربے جانوروں پر بھی کیے ہیں. آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی مادہ کا انڈا، کسی مادہ کی زردی لی گئی اور اسے یعنی کسی مادہ کے رحم کے اندر رکھا گیا اس زردی کو، اور کامیابی کے ساتھ جانور اس دنیا کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں. اب قرآن کریم کی 2 اہم آیات کی طرف میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں. سورہ قیامہ ہے، دیکھیے آیت نمبر 3 اور 4 ہے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین جیسے فرماتے ہیں، کیا انسان یہ سمجھتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ نہیں برابر کریں گے، نہیں جوڑیں گے، اس پر گوشت وغیرہ چڑھا کر اسے دوبارہ نہیں کھڑا کریں گے، اس کا حساب و کتاب نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی پور کو تک درست کر دے. یعنی اسٹیمپ، ہم یہ جو ہم انگوٹھا لگاتے ہیں، ہم کو آج سے 100 سال پہلے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی کہ ایک کا انگوٹھا دوسرے کے انگوٹھے سے جدا ہوتا ہے. لیکن دیکھیے قرآن کریم آج سے کئی ہزار یعنی 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس کی پور کو تک درست کرنے والے ہیں. یعنی قرآن کریم کا اگر ہم اس انداز میں مطالعہ کریں گے تو ہمارا ایمان آخرت کی زندگی پر مضبوط ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندگی ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ایک بارش ہوگی، ایک خاص قسم کی بارش ہوگی، اور بارش کے بعد میں جس طریقے سے ترکاری میوہ اگتا ہے زمین سے، تم ٹھیک اسی طریقے سے کل قیامت کے دن زمین سے دوبارہ نکل جاؤ گے. میں نے سورہ نوح کی 2 آیات کی تلاوت شروع میں آپ کے سامنے کی تھی. وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جو فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پودے کی طرح زمین سے باہر نکالا، اور پھر موت کے بعد اسی زمین میں تمہیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا، اور قیامت کے دن دوبارہ تمہیں اسی زمین سے باہر نکالا جائے گا. تو دیکھیے یہاں پر سورہ نوح کی ان آیات کے اندر بھی یہی بیان کیا گیا. اور آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم کسی درخت کو اگانا چاہتے ہیں تو ٹھیک یہی راستہ، یہی طریقہ ہے، ایک بیج کو لے کر زمین میں دفن کر دینا. انسان مرتا ہے تو ٹھیک ایک بیج کی شکل میں لے جا کر اسے زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ اس کا وجود ختم ہو جائے، بلکہ اس لیے اسے دفن کیا جاتا ہے کہ اسے ایک دوبارہ دوسری زندگی ملے، اسی لیے اسے زمین کے اندر لے جا کر دفن کر دیا جاتا ہے. تو یہ چند آیات قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ ہمارا ایمان آخرت کی زندگی پر، حیات ثانی پر مضبوط ہو جائے، اور ہم ایک کردار اس دنیا کی زندگی کے اندر متعین کر سکے کہ کس طریقے سے اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں رہنا ہے، کس طریقے کی معاملت داری ہمیں لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اخلاق، کردار، ہماری معاملت داری، لین دین، ان تمام کی تمام چیزوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور ہمارے ایمان اور ہمارا ایمان دن بدن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.